الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ اعتکاف محبوب اعظم میں بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر میں مستورات اور احباب اپنے گھروں میں یا اپنی مساجد کے اندر اعتکاف میں ہیں۔ چاشت کے وقت کے معمولات نوٹ فرما لیں، اجتماعی اور انفرادی معمولات۔ ان میں سے پہلا معمول یہ ہے کہ آپ ذرا سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کریں۔ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نوافل قبول پڑھیں۔ نوافل قبول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ نوافل ہیں کہ ان کے بعد کے کچھ اعمال اور اذکار کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و فضل سے اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ لہٰذا ان 4 نوافل قبول کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں یا تو 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ جیسی وسعت وقت ہو، جیسی فرصت ہو، ہمت ہو، اسی اعتبار سے آپ سورۃ اخلاص کی تعداد متعین کر سکتے ہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد 16 مرتبہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، یہ 16 مرتبہ یہ ورد کریں۔ ورد کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ذکری، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، یہ پہلے میں بتلا چکا ہوں۔ تو 3 مرتبہ درود ذکری جو ہے وہ ورد کریں۔ اس کے بعد پڑھیں دعائے کنجی، یہ وہ اصل دعا ہے کہ جو آپ کی دعاؤں کو شرف قبول بخشنے کا باعث بنے گی، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعائے کنجی کہلاتی ہے، اسی میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے دعا پڑھنی ہے ایک بار، پڑھنے کے بعد پھر درود ذکری 3 مرتبہ دہرانا ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذکری الف الف مرتین، 3 مرتبہ دہرانا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ آمین بولنا ہے۔ آمین 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 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ کمال کی چیز ہے، جو مانگیں گے ملے گا، انشاءاللہ رد نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اور آپ کی مصلحت اور آپ کے منفعت کے مطابق خوب خوب عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد کا جو ہے وہ اجتماعی عمل ہے تعلیم فضائل درود شریف۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل درود شریف یہ کتاب ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو کی کمال کی تعریف ہے۔ اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کے بھیجنے کے طریقے، انوارات اور صلاۃ والسلام کے صیغے آپ نے جمع فرمائے ہیں، اس کی ابھی مختصر تعلیم ہوگی، اور تعلیم کے بعد اگلا اجتماعی عمل ہوگا باہمی مذاکرہ سیرت رسول اکرم پر۔ تو فضائل درود شریف میں سے تعلیم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ رواہ مسلم و ابو داؤد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ فائدہ:
اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ یہ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو، 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول، سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں نے اپنے بعض خاندانی اکابر کے متعلق سنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عامر بن ربیعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہی مضمون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ایسے ہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ پس جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ایسے درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ ترغیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے، کسی عمل کے متعلق اگر ثواب کے متعلق یہ کمی زیادتی ہو، جیسا کہ یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا ہے، تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزوں ہوئے ہیں، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں، جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں۔ گویا اولا حق تعالی شانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا۔ بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل نماز میں جماعت کی نماز میں 25 گنے اور 27 گنے کے اختلاف کے بارے میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا ہے شاید یہ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کے ثواب جمعے کے دن 70 گنا ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ رواه احمد والنسائی۔ فائدہ: علامہ منذری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب میں حضرت برا کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا، یعنی ایک اور اس کی فضیلت، یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر برات من النفاقی و برات من النار لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب یہ نفاق سے اور جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہی یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ دیکھا کیسی شاندار فضیلت ہے صلاۃ والسلام کی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق سے
اس میں زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ بھی بنوں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور کو دیکھا۔ حضور نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے اور اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف کریں گے۔ اور ایک روایت میں اسی قصے میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھے ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین کہ صلاۃ و سلام کی اس قدر فضیلت ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اظہار محبت کو اتنا بڑا انعام قرار دے دیا کہ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ 10 مرتبہ صلاۃ و سلام اس بندے پر بھیجتے ہیں بلکہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 رحمتیں اتارتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے معتکفین، اس کے بعد کا جو ہے وہ اجتماعی عمل ہے باہمی مذاکرہ۔ ظاہر ہے کہ معتکفین جب جمع ہوتے ہیں آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، مختلف چیزیں ایک دوسرے کو سناتے اور سنتے ہیں، تو یہ مذاکرہ ہے۔ اور جو احباب مستور اپنے گھروں میں اکیلے ہیں تو گویا کہ وہ جو میں تعلیم مذاکرے میں کر رہا ہوں ان چیزوں کو یاد رکھیں اور اپنے گھر کے اندر جو ہے دوسرے احباب و مستورات سے شیئر کریں، اس سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اور مذاکرہ ہے سیرت رسول اکرم کا۔ ظاہر ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں اگر عاشق کچھ جانے نہ تو کس بات کا عاشق ہے کہ محبوب پیدا کہاں ہوئے، محبوب کا نام کیا ہے، محبوب کی ادائیں کیا ہے، محبوب کے رشتہ دار عزیز و اقارب نسب و حسب کیا ہے۔ اگر محبوب کے بارے میں عاشق کو پتہ نہیں ہے تو کس بات کا پھر عاشق ہوا۔ آج ہمیں اپنے خاندان کے پل پل کی خبر، خاندان کے شجرے پل پل کے ہمیں یاد ہیں اور سجا سجا کے ہم نے رکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات انسانی کے محبوب اور کائنات انسانی کی وجہ تخلیق کائنات، اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عشق جو ہے وہ پکا نہیں ہے، عشق کچا ہے۔ لہٰذا جو ہے اس لیے یہ مذاکرہ اس میں رکھا گیا ہے، لہٰذا سیرت رسول اکرم کے حوالے سے اب ہم مذاکرہ کریں گے اور چند چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ ذرا ان کو ازبر کریں اور اپنے بچوں میں بڑوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور مختلف موقع پر ایک دوسرے کو سناتے رہیں۔ بلکہ اکابر بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اگر ایک عنوان کو 25 مرتبہ دوسروں کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے، آگے پہنچائیں گے تو آپ کو پختہ اور پکا ہو جائے گا، آپ کو نہیں بھولے گا۔ چنانچہ جب جو چیز یاد کی سنی ان کو آپ جو ہے وہ دوسرے احباب و مستورات کے اندر 25 مرتبہ مختلف موقع پہ سناتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو خود کو ازبر ہو جائے گا۔ اور یہ بلغوا انی ولو آیا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ایک بھی بات مجھ سے سنی تو آگے پہنچا دو۔ ظاہر آگے پہنچانے سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اگر خود یاد نہ رہی تو آگے والا یاد رکھے گا، پھر وہ آگے والے کو بتا دے گا، وہ بھولا تو آگے والا یاد رکھے گا، تو یوں علم قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو ابھی ہم یہ مذاکرہ کرتے ہیں، عنوان ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سب ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل
सन 571 ईस्वी सोमवार के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफताब से पहले अरब के मशहूर शहर मक्का में हज़रत अबू तालिब के मकान में हुई। तो गोया कि मशहूर कौल के मुताबिक जो है 12 रबीउल अव्वल में आपकी जो पैदाइश हुई और जो अंग्रेज़ी महीना 20 अप्रैल बनता है। हवाला सीरत मुस्तफ़ा और सीरत नबी। दूसरा उन्वान सब हेडिंग है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और कुन्नियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा ने रखा है और अहमद नाम आपकी वालदा ने रखा है, यानी आमना बीबी ने। और आपकी कुन्नियत अबुल कासिम है। ज़ाहिर कि बड़ी औलाद से निस्बत रखी जाती है, तो आपकी बड़ी औलाद जो आप बेटे कासिम हैं, लिहाजा उनकी निस्बत से आपकी कुन्नियत अबुल कासिम। हवाला रहमतुल लिल आलमीन नामी किताब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी और रज़ाई वालिद और वालदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमिना है। रज़ाई वालिद का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा है और रज़ाई वालदा दो हैं। एक का नाम सुवैबा है, यानी सा के साथ सा सुवैबा है, और दूसरी का नाम हलीमा है। और हलीमा सादिया के हवाले से तो हर आदमी जानता है कि दाई हलीमा जो है आपकी जो वो रज़ाई वालदा है। हवाला तबक़ात इब्न साद। उसके बाद सब हेडिंग है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, दादी, परदादा, परदादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम आमिर इब्न हाशिम है, यानी आमिर आपके जो है वो दादा का असल नाम, जो अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हैं। अब्दुल मुत्तलिब अक्सर हर आदमी जानता है कि अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर है। एक असल नाम उनका आमिर है, आमिर बिन हाशिम। और दादी का नाम फ़ातिमा बिनते अमर है, फ़ातिमा। परदादा का असल नाम अमर इब्न अब्द मुनाफ है, अमर बिन अब्द मुनाफ, लेकिन वो अपने लक़ब हाशिम से मशहूर है। ज़रा उसी निस्बत हाशमी कहलाता है ये पूरा ख़ानदान। तो गया कि वो परदादा हैं, उनका नाम असल में अमर है। अमर ऐन मीम रा और वाव, जिन्हें उमर का लफ्ज़ वाव के साथ आए तो उसको अमर पढ़ते हैं, ऐन के ज़बर के साथ। अगर उमर का लफ्ज़ जो वाव के बगैर तो उसको उमर पढ़ते हैं। तो ये वाव के साथ तो अमर पढ़ा जाएगा, अमर इब्न अब्द मुनाफ। लेकिन आप आम उर्दू खान जी इसके अंदर गलती करते, इसको उमरू पढ़ देते हैं। उमरू ऐन मीम रा वाव उमरू पढ़ते हैं। उमरू कोई लफ्ज़ नहीं है, ये अमर है। अमर इब्न अब्द मनाफ जो है ये आपके जो है परदादा का नाम है, जिनका मशहूर लक़ब हाशिम है। और परदादी का नाम सलमा बिनत अमर है। सलमा जो है मशहूर नाम है, मारूफ नाम है ख़वातीन में, तो सलमा आपकी परदादी का नाम है। हवाला अत-तल्क़ीह इब्न जौज़ी। उसके बाद सब हेडिंग है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना, नानी, परनाना, परनानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब इब्न अब्द मुनाफ है। वहब गोया कि आपकी जो है नाना का नाम। और नानी का नाम बर्रा, बा रा और हा दो नुक्तों वाली, और रा के ऊपर जो है वो तशदीद है, बर्रा। बर्रा माने होते हैं नेकी। तो बर्रा बिनते अब्दुल उज़्ज़ा ये नानी का नाम है। और परनाना का नाम मुगीरा तुब्ने ज़ोहरा है। मुगीरा मशहूर नाम है, मुगीरा तुब्ने ज़ोहरा, और जो अब्द मुनाफ से के नाम से मशहूर हैं। और परनानी का नाम उम्मे हबीब बिनते असद है। परनानी का नाम उम्मे हबीब बिनते असद है। तो हवाला तबक़ात इब्न साद। उसके बाद सब हेडिंग है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा 10 हैं। 10 आपके हकीकी चचा हैं। क्यों ज़ाहिर है कि आपकी जो वालिद माजिद सबसे छोटे हैं, तो ये इसलिए जो वो आपकी हकीकी चचा, जिनको हमारी ज़ुबान में ताया बोल देते हैं, जो बड़े भाई को ताया बोलते हैं। नंबर 1 हारिस, नंबर 2 ज़ुबैर, नंबर 3 हजल, हा हलवे वाली हा जीमला हजल, नंबर 4 ज़रार, ज़ाद के साथ रा अलिफ रा ज़रार, नंबर 4 मुक़व्वम, मीम बड़ा काफ दो नुक्तों वाला वाव मीम मुक़व्वम, नंबर 6 अबू लहब, नंबर 7 अबू तालिब, नंबर 8 हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नंबर 9 अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और नंबर 10 गैदाक, गैन या दाल अलिफ काफ बड़ा गैदाक। अबू तालिब का असल नाम अब्द मुनाफ है और अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। मुक़व्वम का नाम अब्दुल काबा है और हजल का नाम मुगीरा है
اور غیداق کا نام نافل ہے، نافل، نفل سے نافل۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ تو گویا کہ یہ دو جو چچا یہ جو مسلمان ہو گئے تھے، دائر اسلام میں داخل ہوئے، اور شاندار جو ہے جو وہ جو مسلمان اہل اسلام کے لیے معاون اور محب بنے، اور باقی حضرات جو ہے ظاہر ہے وہ یہ شرف اسلام سے مشرف نہیں ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب کو ہمیں یاد رکھنے، آگے دوسروں کو شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے خاندانی نسب حسب کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہمیں یہ چیزیں یاد نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری محبت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔